تب اس کا دھیان ڈریسنگ پر رکھے اپنے فون پر گیا جو ابھی تک وائبریٹ ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے فون اٹھا لیا جہاں شاہ کالنگ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون اٹھاتی کال بند ہوگی اور سکرین پر مرتسم کی 20 کالز شو ہو رہی تھی۔ شاہ کی اتنی کالز؟ اس نے حیرانگی سے سوچا۔ تبھی پھر سے کال آنے لگی۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو؟ اس نے ابھی کہا ہی تھا کہ مرتسم کی پریشان آواز گونجی تھی۔ مہر کہاں ہیں آپ؟ کب سے کالز کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی؟ یہاں بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک ہی سانس میں بولا تھا۔ شاہ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں اور میں یہاں روم میں ہوں، وہ خود کو کوستی بولی تھی۔ جانتی تھی وہ اسے کچھ دیر نظر نہیں آئی ہوگی تو وہ پریشان ہو گیا ہوگا۔ آپ وہیں رکے، میں آ رہا ہوں، اس نے کہتے کال کاٹ دی۔ مہر بس ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ شاہ کو کیا ہوا؟ وہ ناخن چباتے سوچنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس کا ڈور ناک ہوا اور پھر دروازہ کھولا اور وہ اندر آیا۔ مرتسم نے اندر آتے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا۔ کیا کر رہی تھیں آپ؟ کب سے پاگلوں کی طرف فون کیے جا رہا ہوں، ہر جگہ آپ کو ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا، اور آپ ہیں کہ یہاں چھپ کے بیٹھی ہیں؟ وہ اسے کچھ ڈانٹنے کے انداز میں بولا۔ وہ واقعی اسے کب سے ڈھونڈ رہا تھا، جانے کیوں اس کا دل بے چین سا ہو رہا تھا، اور بس اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ شاہ، میں یہیں اپنے کمرے میں تھی، آپ یہاں تو نہیں آئے؟ وہ منمنائی۔ تو میں یہاں کیسے آتا؟ آپ کے بھائیوں نے مجھ پر پہرے جو بٹھا رکھے ہیں۔ ایک سالہ کام تھا جو دوسرا بھی آ گیا، میری جان کا دشمن۔ آخری لائنیں خود سے بڑبڑایا تھا۔ شاہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ اسے بڑبڑاتے دیکھ بولی۔ وہ سب چھوڑیں، یہ آپ کی آنکھیں ریڈ کیوں ہیں؟ کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کرتا، اس کی آنکھوں کو انگلیوں کے پور سے چھوتا بولا۔ نہیں تو شاہ، نیند آ رہی تھی مجھے، تو نہ سونے کی وجہ سے ایسے ہو رہا تھا، وہ تیزی سے بولی تھی۔ مرتسم نے بغور اس سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ چھپا رہی ہے، لیکن یہ بھی جانتا تھا وہ خود بتا دے گی۔ نیند آ رہی تھی آپ کو؟ میں نے تو سوچا تھا رخصتی کا سن کے آپ کی نیندیں اٹھ جائیں گی۔ وہ اسے اپنے کچھ اور قریب کرتا بولا۔ مہر نے اسے گھورا۔ کیا ہوا؟ یہی کہنا چاہتی ہیں نا کہ آپ کو رخصتی کی ضرورت رہ گئی ہے؟ وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتا بولا۔ مہر سٹ پٹا کر پیچھے ہوئی۔ بالکل ضرورت ہے جانب، اس طرح سے تو کوئی ایک رات ہی وصل کی نصیب ہوتی ہے۔ رخصتی کے بعد تو آپ ہر پل میرے قریب ہوں گی، اور آپ سے یوں چھپ چھپ کے ملنا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ پوری طرح سے صرف مرتسم شاہ کے ہو جائیں گے۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچتا بولا۔ وہ اس کی باتوں پر سرخ پڑ گئی۔ آپ کو کچھ اور نہیں سوچتا شاہ؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دانت پیستے بولے تھے۔ مرتسم کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ جانم، میں نے تو ایسا ویسا کچھ کہا بھی نہیں، یہ تو آپ خود ایسا ویسا سوچ رہی ہیں۔ میں تو اب کے اپنے کمرے میں رہنے کی بات کر رہا تھا۔ اور شرارت سے اسے دیکھتا بولا، جبکہ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ اب دیکھیں نا، ایسے تو آپ ایک گھر میں اور میں دوسرے گھر میں، رخصتی کے بعد آپ صرف میرے کمرے میں ہوں گی، میرے پاس۔ پھر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے۔ وہ اس کا رخ موڑتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے بولا۔ شاہ؟ مہر اس کی بات سنتے کسی گہری سوچ میں گم سے پکار بیٹھی۔ جی جانے شاہ؟ مرتسم نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آپ نے اور باقی سب نے بابا کو معاف نہیں کیا نا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس نے ان کے ساتھ سب کا رویہ نوٹ کیا تھا۔ مرتسم کے گرفت بے ساختہ ڈھیلی پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہر اپنا رخ اس کی طرف موڑتی، مرتسم نے اس کے پیٹ پر بندھے اپنے بازوؤں پر دباؤ ڈالتے اسے روکا تھا۔ بولیے نا شاہ؟ وہ گردن موڑی اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے بولی۔ شاید۔ وہ آہستہ سے بولا۔ مطلب نہیں کیا؟ مہر اس کی اتنی دھیمی آواز سنتے بولی۔ معاف کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے مہر، ہم سب نے انہیں جو درجہ، جو مان دیا تھا، انہوں نے پل میں ہر چیز بکھیر کر رکھ دی، اور میں نے تو انہیں ہمیشہ اپنے باپ کا درجہ دیا ہے، لیکن شاید میں نے کچھ زیادہ ہی ان سے امیدیں لگا لی تھی۔ وہ باپ جیسے تھے، باپ تو نہیں تھے نا؟ وہ بولا تو لہجے میں درد تھا۔ ان کی باتوں نے، ان کے رویے نے، اور جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، اتنی جلدی تو نہیں بھلایا جا سکتا نا؟ لیکن کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بھول جائیں گے۔ مہر کا خیال کرتے خود پر قابو پاتے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ وہ چپ رہی۔ کیا آپ نے کر دیا؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا بولا۔ مہر نے اس کی طرف دیکھا۔ سچ بتاؤں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ مرتسم کو اس کے انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بالکل سچ۔ اس کی آنکھوں کو نرمی سے چومتے کہا۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کی باتیں ذہن سے اتنی جلدی تو نہیں جائیں گی۔ وہ اداسی سے بولی۔ ہاں، لیکن میں نے انہیں معاف سچے دل سے کیا ہے، تاکہ سب کچھ بھلا کے نئی شروعات کریں، اور ابھی آپ نے ہی تو کہا وقت کے ساتھ سب بھول جاتا ہے، تو پھر یہ بھی بھول جائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے مسکراتے لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سچ بولی ہے۔ اسے مسکراتے دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، آپ کو پتہ ہے باہر ہمارے رخصتی کی ڈیٹ پکی ہوگی ہے۔
وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ میں نے آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی ڈیٹ بھی فائنل ہوگی؟ وہ صدمے سے بولی۔ یہ ابھی جلدی ہے جانب، 3 سال ہو گئے ہیں آج ہمارے نکاح کو۔ معتصم نے اسے گھورتے کہا، کیا ڈیٹ پکی ہوئی ہے؟ وہ نظریں چراتی بولی، آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد کی۔ وہ اس کے نظریں چرانے پر مسکرایا تھا۔ اتنی جلدی؟ اس کا منہ کھل گیا۔ جلدی کہاں جانا، مجھے تو یہ 1 ہفتہ بھی اس قدر بھاری لگ رہا ہے کہ کیا ہی بتاؤں۔ وہ آورتا بولا۔ مہر نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ ہوش میں عائشہ، صرف 1 ہفتہ ہے، کوئی 1 صدی نہیں۔ وہ اس کے بازو ہٹاتی بولی، کدھر جانا، ابھی تو آپ ہاتھ آئی ہیں، پھر اگلا 1 ہفتہ جانے آپ کا دیدار نصیب ہو یا نہ ہو۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتا بولا۔ شاہ، مہر نے بمشکل اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ذرا سا فاصلہ بنایا تھا۔ اب یہ فاصلے نہیں چلیں گے شاہ کی جان۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو چوم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ جو بھی کوئی ادھر آ رہا تھا لیکن ابھی دور تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ معتصم نے ناگواری سے دروازے کو دیکھا تھا۔ شاہ کوئی آ رہا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں بولی تھی، آپ ہی کام کریں، وہاں سے باہر چلے جائیں۔ وہ اسے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے بولی، بالکل نہیں، ادھر آئیں آپ، جو ہوگا چلا جائے گا۔ وہ اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچتا بولا۔ شاہ، آپ کا دماغ گھوم گیا ہے؟ قدموں کی آہٹ سے لگ رہا ہے باہر کوئی ایک نہیں بہت سارے لوگ ہیں، سب کیا سوچیں گے آپ کو یہاں دیکھ کے، پلیز جائیں نا۔ وہ سرگوشی نما لہجے میں بولی تھی، ایک شرط پر۔ معتصم نے منہ بگاڑتے کہا تھا، کیا؟ مہر نے آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا۔ پہلے آپ مجھے لپس کس کریں، پھر میں چلا جاؤں گا۔ وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے مہر کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ ناک ہوا تھا اور زور و شور سے ہوا تھا۔ جلدی کریں جانب۔ وہ اسے دیکھتا گمبھیرتا سے بولا تھا، پھر آپ چلے جائیں گے نا، پکا؟ وہ حلق کو تر کرتے بولی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے کہا ہے تو وہ ایسے تو نہیں جائے گا۔ پکا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ مہر نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر اسے زور سے آنکھیں میچتے وہ اس کے پاؤں پر پاؤں رکھتی، ایڑیاں اٹھاتی اوپر ہوئی تھی۔ معتصم نے مبہوت ہوتے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں اور کپکپاتے لبوں کو دیکھا۔ وہ سیکنڈ سے پہلے جھکتے اس کے لبوں پر گرفت جما گیا۔ مہر کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی۔ باہر سے اب دستک کے ساتھ اس کے نام کی پکار بھی ہوئی تھی۔ اس نے خود پر جھکے معتصم کو دیکھا اور جھٹپٹاتے اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ معتصم اس کی حالت دیکھتے نرمی سے پیچھے ہوا۔ ریلیکس جانم، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بھیگے لب صاف کرتے وہ سرگوشی میں بولا، جائیں؟ وہ پھولتی سانسوں سے بولی تھی۔ معتصم گہری سانس بھرتے اسے دیکھا اور آخری نگاہ اس پر ڈالتے کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، لیکن اسی سیکنڈ میں وہ واپس آتے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس سے خود میں بھینچ گیا۔ اللہ حافظ جانم۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ تیزی سے کھڑکی سے کود گیا۔ اسے جاتے دیکھ مہر نے گہری سانس بھرتے خود کو ریلیکس کیا تھا، جبکہ باہر سے اب غازی کی سنجیدہ پکار گونجی تھی۔ آواز میں کچھ سختی بھی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر مڑی، بھیگے ہونٹ صاف کرتے اس نے اپنے بال کچھ بگاڑے اور دوپٹہ صحیح کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی غازی، زنور، مہا ماپی اور روحا ماما کھڑے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا مہر؟ ہم لوگ کب سے دروازہ نوک کر رہے ہیں۔ غازی بغور اسے دیکھتا بولا، جی بھائی، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، ابھی آپ کی آواز سے اٹھی۔ وہ گھبرائے لہجے میں بولی تھی، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ روحا ماما اسے گھبراتے دیکھ جلدی سے بولی تھی۔ اس کے چہرے سے وہ سمجھ گئی تھی کہ شاید نہیں، اندر ضرور ان کا سر پھرا بیٹا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ سب کو یہاں دیکھ بولی، نہیں، وہ کافی دیر سے تم باہر نہیں آئی نا، اس لیے تمہیں دیکھنے آئے تھے۔ اب تم بیٹھو، ان کے ساتھ میں چلتا ہوں۔ غازی اس کا ماتھا چومتے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ غازی وہاں سے چلا گیا تو مہر نے ان تینوں کو دیکھا جو اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا اپیا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ بلا وجہ ہی دوپٹہ صحیح کرتی بولی، مہر، تمہیں پتہ ہے معتصم بھی کب سے نظر نہیں آیا۔ وہ شرارت سے اسے دیکھتی بولی، ہاں تو یہاں تو نہیں تھے شاہ، باہر ہی ہوں گے۔ وہ تیزی سے بولی، جب کیوں تو انہوں نے خاموشی سے اسے سنا۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے تو اسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ وہ لب دبا گئی، جب کہ ان تینوں کا کہکہ بھی ساختہ تھا۔ وہ جھیم کر مسکرا دی۔ یہ 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، سوائے معتصم کے، کیونکہ اس 1 ہفتے میں اسے مہر کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیا گیا۔ شادی کے وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا مہر کی رخصتی کہاں سے ہوگی۔ حسن بابا چاہتے تھے کہ ان کے گھر سے، غازی چاہتا تھا کہ یہاں سے۔ اب ان سب میں خاموش کھڑا تھا تو ولی، جسے غازی محسوس کر چکا تھا۔ مہر کو جب سب کی ضرورت تھی تب ولی ہی تھا جس نے اس کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا، تو یہ حق بھی اسی کا بنتا تھا۔
غازی نے اسے مہر پر پورا حق دیتے کہا تھا کہ مہر کی شادی کی ساری رسمیں احمد ولا سے ہوں گی۔ غازی نے خود بھی سوچ لیا تھا وہ اب اسلام آباد شفٹ ہو جائے گا۔ ساری فیملی کے ساتھ زرنور کی اٹیچمنٹ دیکھتے وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اکیلی ہوتی ہے تو کتنا بور ہوتی ہوگی۔ وہاں سب کے پاس رہے گی تو کم از کم برے وقت میں بھی کوئی تو ساتھ ہوگا، اس لیے وہ مہر کی شادی کے بعد اسلام آباد شفٹ ہونے کا سوچ رہا تھا۔ مہندی، بارات اور ولیمہ یہ 3 مین فنکشنز ہی تھے، کیونکہ مہر خود کوئی فضول فنکشنز نہیں چاہتی تھی۔ عالم کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ ارادہ تو عالم کی رسمیں بھی ساتھ کرنے کا تھا، لیکن نورین کا خیال کرتے بس ان کی ریسیپشن کے ساتھ صرف ریسیپشن ہی رکھا تھا۔ آنی یہ غلط ہے، مہر کی ہبکی بری آواز گونجی تھی۔ انوشا کی ماما، بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ ہم تمہارے اتنے بڑے دن پر کیوں نہ آتے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولی۔ عین وقت پر انہوں نے انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی آپ کو آنا پڑے گا، وہ ہنوز خفگی سے بول رہی تھی۔ پکا میری جان، اب منہ مت پھلاؤ، چلو شاباش مسکراؤ، آج کے دن ناراض مت ہو، خوش رہو، اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے۔ ونم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تو آسودگی سے مسکرا دی۔ اللہ اللہ مہر، تم ابھی تک اس کے ساتھ لگی ہو، کب تیار ہوگی؟ زنور اسے زنم کو تیار کرتے دیکھ سر پر ہاتھ مارتے بولی۔ بھابھی ہو جاتی ہوں، پہلے اپنے پرنسس کو تو کر لوں تیار، دیکھے تو کتنی پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، ماشاء اللہ۔ وہ اسے اپنے سہارے کھڑا کرتے بولی۔ ماشاء اللہ۔ زنور نے بے ساختہ دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ گولڈن کلر کی چھوٹی سی کرتی اور بلیک کلر لہنگے میں بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کا ڈریس بالکل زنور کے ڈریس جیسا تھا۔ اب ہوگی تمہاری گڑیا تیار، اسے مجھے دو اور جلدی سے چینج کرو، بیوٹیشن آ گئی ہے۔ زنور زنم کو اس سے لیتے بولی تو وہ اس کے کال چومتی اسے زنور کو دیتے خود واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زنور اسے لیے باہر آ گئی۔ غاز رکیں۔ وہاں سے جاتے غازی کو دیکھتے زنور نے اسے پکارا۔ غازی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں قربان، اپنی چھوٹی سی گڑیا کو دیکھتے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ زنور ہنس دی۔ بابا قربان جائیں اپنی گڑیا پر، کتنی پیاری لگ رہی ہے بابا کی جان، ماشاء اللہ۔ وہ اسے زنور سے لیتا اس کا چہرہ چومتے بولا تھا۔ وہ خود بھی اس وقت وائٹ کرتے میں ساتھ بلیک واسکٹ پہنے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ غازی، زنور اور زنم کی میچنگ تھی، بلکہ سب کپلز کی میچنگ تھی۔ زنور باپ بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ غازی نے اپنی جیب سے والٹ نکالا۔ اس نے بنا دیکھے زنم پر سے وارتے کام کرتی ملازمہ کو دیے تھے۔ اس کو نظر کا کوئی ٹیکا لگاؤ، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وہ زنم کے پاؤں چومتا اس سے بولا تھا۔ زنور نے اسے گھورا۔ خود لگا لیں، میں ویلی نہیں ہوں جو آپ باپ بیٹی کے نخرے اٹھاتی رہوں، مجھے خود بھی تیار ہونا ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولتے خود کمرے میں چلی گئی۔ غازی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ابھی تک تو بالکل ٹھیک تھی، اچانک سے کیا ہوا؟ وہ اس کی پشت دیکھتا سوچ کر رہ گیا۔ ماما شاید جیلس ہو گئی ہمارے پیار سے، کوئی بات نہیں، ماما کو ایکسٹرا پیار کر کے منا لیں گے۔ وہ زنم کے کان میں سرگوشی کرتا اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ ماشاء اللہ۔ اسے دیکھتے آیت کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ یلو کلر شارٹ فراک میں جو اس کے گھٹنوں تک تھی، فراک کے گلے اور بارڈر پر پنک امبرائڈری کا کام ہوا تھا، جبکہ باقی شرٹ پر لائٹ سا گولڈن کام تھا۔ یلو ہی شرارہ تھا جس کے آخر پر پنک اور گولڈن امبرائڈری کا کام تھا، باقی سمپل تھا۔ میک اپ اس نے لائٹ سا کیا تھا، کیونکہ بقول روحا ماما کے مہندی کی دلہن اتنا میک اپ نہیں کرتی، ورنہ پھر بارات پہ روپ نہیں آتا۔ اس کی بھوری آنکھیں ذرا سا سنوارنے سے ہی قاتل بن گئی تھی۔ چاکلیٹی بالوں کی چوٹیاں بنا کے اس میں چھوٹے چھوٹے پھول سجائے ہوئے تھے، بالوں کے درمیان پھولوں کا گول مانگ ٹکا ماتھے پر سجائے وہ آیت کو کوئی سنہری گڑیا ہی لگی۔ کانوں میں پھولوں کے چھوٹے چھوٹے آویزے پہن رکھے تھے، سر پر پنک دوپٹہ سجائے وہ سب کو مبہوت کر گئی۔ اس کا دو آتشہ حسن اس بات کا گواہ تھا کہ معتصم میر کے نام کا روپ ٹوٹ کر آیا تھا اس پہ۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ عائشہ ماما اس کا ماتھا چومتی بولی۔ انہوں نے جلدی سے اس کی نظر اتاری تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ یوں ہی خوش رکھے۔ وہ اس کی نظر اتارتے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی۔ وہ ان کی آنکھیں صاف کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو بچیو، اسے لے آؤ نیچے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کا ماتھا چومتے کہتی جا چکی تھی۔ ہائے، آج اگر معتصم بھائی تجھے دیکھ لیں قسم سے دل تھام لیں گے۔ ان کے جاتے ہی آیت اس کے پاس آتے شرارت سے اسے کندھا مارتے بولے۔ شٹ اپ آیت۔ وہ چھینکی، جبکہ لبوں پر دبی دبی سے مسکان تھی۔ اس میں شٹ اپ والی کیا بات ہے، صحیح تو کہہ رہی ہے۔ پیچھے سے آتی دانین اسے دیکھتی سیٹی مارتے بولی تھی۔ اللہ، دانین آپی کبھی تو لڑکیوں والے کام کر لیا کریں،
وہ ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے وہی جملہ بولی، جبکہ دانین نفی میں سر ہلاتے اس کا گال چوم کے۔ مہر تیزی سے پیچھے ہوئی تھی، لیکن دانین اپنا کام کر گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہونے پر ان دونوں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تو کیا کھی کر رہی ہے؟ میری چھوڑ، اپنی بتا، کہاں سے لگ رہی ہے ایک بچے کی ماں؟ وہ اس کے ہاتھ سے ننھے آبان کو لیتے بولی، ویسے ارسل نے تجھے یہاں آنے کیسے دیا؟ وہ اپنی جھیم مٹانے کو آیت کو دیکھتے آئیبرو چکا کر بولی۔ آیت اس کے بعد بدلنے پر اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ پنک کرتے کے ساتھ گرین لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ سمپل سے میک اپ میں وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دانین نے بھی اس کی جیسی سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ لڑکیوں میں سب کے لہنگے تھے، لیکن کلر کمبینیشن الگ الگ تھا، جبکہ لڑکوں کے وائٹ کرتوں کے ساتھ اوپر اپنی اپنی لڑکیوں کے ساتھ میچنگ واسکٹ تھی۔ آیت کا گرین لہنگا تھا، اس کے ساتھ ارسل کی گرین واسکٹ تھی، جبکہ آبان ابھی چھوٹا تھا تو اس کا صرف وائٹ کرتا ہی تھا، جبکہ دانین کا پرپل اور اورنج کمبینیشن تھا تو زین کی پرپل واسکٹ تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو چھیڑنے میں مصروف تھیں جب دروازہ نوک ہوا۔ مہر کے تینوں بھائی ولی اور غازیان اور عالم اندر آئے تھے۔ وہ تینوں انہیں دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ، میری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ غازی اس کا ماتھا چومتے بولا۔ پیاری تو لگے گی یار، میک اپ کا کمال جو ہے۔ والی اس کے سر پر سے پیسے وارتے شرارت سے بولا۔ مہر نے اسے گھورا، جبکہ عالم اور غازی ہنس دیے۔ عالم نے اسے دیکھا، اس کی نظر ٹیبل پر رکھی تصویر پر تھی، جسے دیکھتے وہ مسکرا رہی تھی۔ عالم نے آگے بڑھتے اسے خود سے لگاتا اس کا سر چوما۔ وہ بھی آج خوش ہوگی تجھے خوش دیکھ کے، وہ ہولے سے اس کے کان میں بولا تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ غاز ماما، عائشہ ماما کہہ رہی ہیں مہر کو لے آئیں نیچے۔ زنور ہڑبڑاہٹ میں کان میں جھمکا پہنتی اندر آئی تھی۔ بات کرتے وہ لہنگے میں الجھی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی غازی نے تیزی سے اسے تھاما تھا۔ اس اچانک سین پر سب کے منہ کھل گئے۔ زنور کا لہنگا لائٹ گولڈن تھا، جبکہ اس کی کرتی بلیک تھی۔ غازی نے وائٹ کرتے پر بلیک واسکٹ پہنے رکھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ لگ تو نہیں رہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہوگی۔ حرکتیں تو ٹین ایجر والی ہیں۔ دونوں کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے دیکھ دانین نے مہر کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس نے بامشکل اپنا کہہ روکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے۔ جب سب کے کھنکارنے پر ہوش میں آئے، وہ سب کے سامنے شرمندہ سی ہوگی، جبکہ ازلی بے شرم غازی ابھی بھی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زنور نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن اس پر کیا حق اثر ہونا تھا۔ اہم میرے خیال میں ہم مہر کو لینے آئے تھے۔ اسے مستقل زنور کو گھورتے دیکھ ولی نے کھنکارتے زور سے کہا تھا۔ غازی نے گردن موڑتے اسے گھورا، جو اس کے دیکھتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے آئی تھی کہ ماما بلا رہی ہیں، نیچے مہر کو لے آئیں۔ زنور ہڑبڑاہٹ میں بولی۔ لے آؤ۔ غازی مہر کے سر پر ہاتھ رکھتا عالم اور ولی کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ان کے جاتے ہی وہ زنور کو مانی خیز نظروں سے دیکھتے کہکا لگا گئی۔ وہ سرخ پڑتی خود بھی مسکرا دی۔ چلو، نہیں تو اب نیچے سب پکا ڈانٹیں گی۔ آیا جلدی سے بولی تو وہ جلدی سے اس پر دوپٹہ کرتے اسے لیے نیچے کی طرف بڑھ گئی اور لال دوپٹے کے سائے تلے چلتی سب کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کے آتے ہی ہر طرف ڈھول کی تھاپ اور پٹاخے وغیرہ بجنے شروع ہو چکے تھے۔ آیت اور زہرا جو تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، انہوں نے اسے لا کر پھولوں سے گول سجے جھولے پر بٹھایا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی بے ساختہ اس پر پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ اس سے چونک کر خود پر ہوتی اس پھولوں کی برسات کو دیکھا اور مسکرا دی، جبکہ اسے مسکراتے دیکھ دور کھڑے ولی اور غازی بھی مسکرا دیے۔ سب سے پہلے آقا جان، حسن بابا اور حسان بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعائیں دیتے باہر جا چکے تھے۔ پھر عائشہ ماما نے رسم شروع کی تھی۔ کتنا تمہیں روپ آیا، لگتا ہے مہندی کا رنگ تو گہرے سے بھی زیادہ گہرا ہوگا۔ رمل اسے اپٹن لگاتی شرارت سے بولی تو وہ ہنس دی۔ آیا، دانین اور شیری اس کی طرف تھے، جبکہ باقی سب مرتسم کی طرف تھے۔ سب نے باری باری اسے اپٹن اور مہندی لگاتی رسم ادا کی تھی، جبکہ دانین نے آیت کو اچھی طرح سے اپٹن سے رنگا تھا۔ وہ بیچاری اپنا میک اپ خراب ہونے پر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، جبکہ باقی سب اس کی شرارت پر ہنس دی۔ مہر نے نم آنکھوں سے سب کے مسکراتے چہرے دیکھے اور پھر سر اٹھاتے آسمان کو۔ انو، ماما، بابا، آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے شاید مجھے دیکھ رہے ہوں۔ میری اس خاص دن پر آپ لوگ نہ ہو کر بھی سب سے زیادہ میرے قریب ہیں۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعائیں دیں تاکہ میں اپنی آنے والی زندگی کو ہنسی خوشی شروع کر سکوں۔ وہ دل میں ان سے مخاطب تھی۔ آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرتے اس نے سامنے دانین اور عشا کو دیکھا، جو پنجابی ویڈنگ سانگ پر ڈانس کم زیادہ گرتی پڑتی اسے ایک بار پھر سے کھلکھلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ ولا کی عورتیں اسے مہندی لگانے آ چکی تھیں، جبکہ لڑکے انہیں آتے دیکھ اب مرتسم کو اچھی طرح اپٹن لگانے شاہ ولا کے لیے نکلے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی سب کے منہ سے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ نکلا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ بی جان اور رضوانہ ماما اور روحا ماما کے علاوہ سب عورتیں آئی تھیں۔ سب نے باری باری اس کی رسم کی تھی۔ یار مہر، تو کتنی پیاری لگ رہی ہے، لیکن کیا فائدہ جب میرے بیچارے بھائی ہی تجھے دیکھ نہیں سکتے۔
वर्षा उसे उपटन लगाती अफसोस से बोली थी। मेहर ने उसे घूरा तो वो शराफत से सीधी हुई। रस्म करने के बाद अब वो सब लड़कियां लुड्डी डाल रही थी। मेहर को बीच में खड़ा किए वो लोग बहुत खूबसूरत यादें बना रही थी। थक कर जब सभी बैठ गईं तब मेहंदी वालियों ने सबको मेहंदी लगाना शुरू की थी, जबकि मेहर को दो लड़कियां अलग से मेहंदी लगा रही थी। दूसरी तरफ बड़ों ने मुर्तसिम को हल्का उपटन और तेल मेहंदी लगाते उसकी रस्म की थी और फिर मेहर की तरफ चले गए, जबकि उसी वक्त तमाम लड़के यहाँ जमा हो चुके थे, जिन्होंने पहले तो रज की ढोल की थाप पर भंगड़े डाले थे और जाने कितने ही नोट मुर्तसिम से वारे थे। सब मेहमान उनकी हरकतों पर हंस रहे थे। वो सब पागलों की तरह नाचते मुर्तसिम को हंसने पर मजबूर कर रहे थे। जब नाच नाच कर थक गए तो मुर्तसिम को जा लिया। अच्छी तरह से उसे उपटन से रंगने के बाद वो लोग अब खाने पर टूट पड़े थे, जबकि मुर्तसिम का सफ़ेद कुर्ता सारा पीला हो चुका था। वो बेबसी से उन्हें देख कर रह गया, जिन्होंने उसे रस्म के नाम पर अच्छी तरह धो डाला था। गुस्सा मत कर मेरे यार, चल आ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। अरसल उसके गले में बाजू डालते कहका लगाते बोला। मुर्तसिम ने आईब्रो झुकाते उसकी तरफ देखा, जिसने सीटी मारते किसी को इशारा दिया था। उसकी सीटी मारते ही तमाम लाइट्स ऑफ हो गई। मुर्तसिम ने चौंक कर उस अंधेरे को देखा जब स्पॉट लाइट्स ऑन हुई थी और उसके साथ ही गाने की ट्यून भी। मुर्तसिम ने दिलचस्पी से सबको देखा था। सबसे आगे अरसल और वली थे, जबकि उनके पीछे जैन, आलम, बजदान भाई, आदि और शहरियार थे। गाजी एक साइड खड़ा उनकी हरकतों पर हंस रहा था और उसे डांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, लेकिन मुर्तसिम को रंगने में वो पेश पेश था। उन सब ने एक साथ स्टेप लिया और मुर्तसिम की मुस्कुराहट गहरी करके, जबकि बाकी सब मेहमान मबहूत से उन्हें देखने लगे। हाथों से घूंघट का इशारा करते मुर्तसिम की तरफ इशारा किया था, जबकि वीडियो कॉल पे ये देखते लड़कियां इश्तियाक से उन्हें देख रही थीं। वीडियो कॉल के लिए स्पेशल वली ने कैमरा सेट करवाया था, क्योंकि ये डांस उन दोनों के लिए था तो दोनों को देखना चाहिए था, जबकि मुर्तसिम इस बात से अनजान था। पीछे के होते स्टेप लिया था वो सातों। जब एक साथ स्टेप करते तो सबको मबहूत कर देते थे। वो सातों घूम कर उस तरह से आगे आते, एक पाँव आगे पीछे करते स्टेप कर रहे थे। मुर्तसिम ने जानिसार कर देने वाली नजरों से अपनी जिंदगी की रौनकों को देखा था, जबकि मेहर समेत लड़कियां मुंह खोले उन्हें इतने प्यारे अंदाज में डांस करते देख रही थी। वो लोग मुर्तसिम को भी अपने बीच खींच लाए थे। अब उसे दरमियान में खड़ा किए वो लोग भंगड़ा डालते सबको कहका लगाने पर मजबूर करके। अरसल ने उसके गले में बाजू डालते गले लगाते बेसाख्ता खुद भी गाया था। दूसरी साइड से वली ने भी उसके गले लगाया था। वो दोनों को जोर से गले लगा गया। वो दोनों इससे अलग होते फिर से सबके बीच चले गए। मुर्तसिम की आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। उसके दोस्तों ने दोस्त होने का फर्ज निभाते उसकी शादी को वाकई यादगार तरीन बना दिया था। वजदान भाई ने उसके बाल बिगाड़ते गाया था। अब की बार मुर्तसिम ने मैदान में आते सबको हैरान किया था। मेहर जो कब से उसे देखने के लिए बेचैन हो रही थी, वह बहुत सी उसे देखने लगी। वो दोनों हाथ फैलाता उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा करते गाया था। वली और अरसल बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ते उसे खुद में भींच गए। वो ऊंची आवाज में कहते उसे जमीन से उठा गए थे। उन तीनों की दोस्ती एक वाकई एक मिसाल थी। तीनों ने हर कदम पर, हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बन के साथ दिया था और आज उसकी जिंदगी के हाथ दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुर्तसिम समेत अब वो सब भंगड़ा डालते सबको उन्हें सराहने पर मजबूर कर गए थे। महर ने नम आंखों से उन्हें देखा था। वाकई दोस्त जिंदगी में नेमत की तरह होते हैं। वाह महर, तेरी मेहंदी कितनी खूबसूरत लगी है। वर्षा उसकी मेहंदी देखती बोली। माशाल्लाह बोलते हैं, मामा ने उसे टोका। हाँ वही वही, वो मुंह बना गई। वो लोग अब वापस जाने लगे थे। चलो भाई दुल्हनिया चलते हैं, कल आएंगे बैंड बाजे के साथ तुम्हें हमेशा के लिए ले जाने। माँ अपी उससे मिलते शरारत से बोली। वो बस मुस्कुरा दी। उफ, बैठे बैठे कमर अकड़ गई। वह कमरे में आती बड़बड़ाई। ये कब सूखेगी भाभी, मैं थक गई हूँ। वो अपनी मेहंदी को देखते बोली, जो सूखने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूख जाएगी महर, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मैं बस सरनम को सुला कर आई, फिर तुम्हारी ज्वेलरी रिमूव करती हूँ। जनूर उसे बेड पर बिठाती बोली। उसके पाँव की मेहंदी सूख चुकी थी, जो कि पहले लगाई थी, लेकिन हाथों और बाजों पर अभी गीली थी। थकान की वजह से वो झुंझलाई हुई थी और ऊपर से उपटन की महक उसकी नथनों से टकराती उसे इरिटेट कर रही थी। वो जमाइयाँ लेती बट क्राउन से टेक लगा गई। आंखें मूंदती वो बैठे बैठे सो गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि नींद में उसका सर ढलका, लेकिन उसे झटका लगने की बजाय उसका सर किसी के शाने पर आ गया। उससे कसमसा कर आंखें खोली। आंखें खोलते उसे मुर्तसिम का चेहरा नजर आया।
اس کی نیند و آنکھیں پوری کھل گئیں۔ شاہ، اس کے لب ہلے جبکہ معتصم نے اس کے ریئیکشن پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیزی سے اٹھی تھی جبکہ معتصم اب بہت سا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چاکلیٹی بالوں کی چٹیاں ڈھیلی ہو چکی تھی جس سے بال باہر آ چکے تھے جبکہ چہرے اور گردن پر اپٹن لگا تھا۔ ہاتھوں اور بازوں پر بھر بھر کے مہندی لگائی ہوئی تھی، پھولوں سے سجی نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں سے معتصم کو دیکھتے وہ اسے دیوانہ کر گئی تھی۔ معتصم نے کچھ بھی کہے بغیر قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ہمارا ملنا منع ہے، لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا۔ اسے آج کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا، جانے کیوں معتصم سے شرم آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ پیچھے کو قدم لیتے دیوار سے جا لگی۔ معتصم آنکھوں میں خمار لیے اسے دیکھتا دیوار پر دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس پر جھک آیا۔ جانم، ہمارے بیچ ہر پردہ گر چکا ہے، پھر اس پردے کو گرانے میں کیسی شرم؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی کان کی لو کو چوم گیا۔ مہر کے وجود سے اٹھتی اپٹن، مہندی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی جبکہ مہر نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے بازو احتیاط سے دائیں بائیں کر رکھے تھے کہ مہندی خراب نہ ہو جو تقریباً سوکھ چکی تھی اور اسے خود سے دور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ معتصم نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی خوشبو میں گہری سانس بھری تھی جبکہ وہ لرزتی کانپتی سرخ پڑتی آنکھیں مینچ گئی۔ میری مہندی، بے ترتیب سانسوں سے کہا تھا۔ معتصم نے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس کی لرزتی پلکیں دیکھتے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے، آنکھوں سے ہوتے اس کی سرخ رخسار پر آیا تھا۔ مہر اس کا نرم گرم لمس پاتے پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ دکھائیں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ مہر ہاتھ دور کر گئی۔ کیوں؟ اس نے آئی برو چکاتی اسے دیکھا۔ کل دیکھنی ہے، وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی۔ اس کے کانپتے گلابی لبوں کو دیکھتے وہ ہولے سے مسکرائے۔ اس کی نظریں اپنے لبوں پر محسوس کرتے وہ ہولے سے لب تر کر گئی۔ اس کی حرکت پر معتصم کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور وہ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے جھکا تھا۔ اس کے لبوں کا طویل بوسہ لیتے وہ پیچھے ہوا جبکہ مہر نے بے بسی سے اپنی مہندی کو دیکھا تھا۔ ایک تو مہندی خراب ہونے کا ڈر، اوپر سے اس کا سلگتا لمس، وہ کپ کپا اٹھی تھی۔ کل ان پر کوئی رنگ مت لگائیے گا، انہیں میں خود سر کروں گا اپنی شدت سے۔ وہ اس کی بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتا خمار آلود لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کی سرگوشی پر مہر کی پلکیں آرزوں پر سجدہ ریز ہوئی تھی۔ بس آپ کو دیکھنے آیا تھا، لیکن اب لگ رہا غلطی کر دی چلتا ہوں، ورنہ ابھی اور خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ مہر نے پلکوں کی آڑ سے اسے دیکھا جو اب پیچھے ہوتے کھڑکی کی طرف بڑھتا رکا تھا۔ اس کے رکنے پر اس کی دھڑکنیں بھی رکی تھیں۔ معتصم مڑا اور اس کے قریب آیا۔ ابھی جیب سے کچھ نکالتے اس نے مہر کی مہندی سے سجی کلائی احتیاط سے تامی۔ یہ نظر کا دھاگا ہے، اسے خود سے دور مت کیجیے گا، یہ آپ کو ہر بری نظر سے دور رکھے گا۔ وہ احتیاط سے دھاگا اس کی کلائی پر باندھتا نرمی سے بولا جبکہ مہر اب اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیے جانم، ورنہ جانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ دھاگا باندھتے اس کے چہرے پر پھونک مارتا بولا۔ مہر جھیم کر سر جھکا گئی۔ معتصم اس کے جھکے سر پر بوسہ دیتا تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اف، پاگل ہیں یہ بھی، وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرتے بڑبڑائی۔ سر نور جانے کہاں رہ گئی تھی؟ آیت بھی ابان کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ اس کی مہندی سوکھ چکی تھی پوری طرح سے، اس لیے وہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہاتھ پاؤں دھو کر آئی تو کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ اس نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ میں نے تو لاک نہیں کیا، پھر شاید شاہ نے۔ اف، وہ بڑبڑاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کیوں لاک کیا تم نے؟ زرنور اندر آتے بولی۔ وہ میں چینج کرنے لگی تھی تو اس لیے، وہ جلدی سے بولی۔ ارے، مہندی دھو بھی دی تم نے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتی بولی۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا اور کتنا گہرا۔ وہ اس کے ہاتھوں پاؤں پر مہندی کا ڈارک کلر دیکھتے بے ساختہ بولی تھی۔ میں نے خود بھی چونک کر دیکھا، اس نے کلر پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ واقعی اس کی مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ دیکھ لو، یہ رنگ گواہ ہے اس بات کا کہ معتصم بھائی بہت پیار کرتے ہیں تم سے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر موئسچرائزر لگاتی بولی تو مہر مسکراہٹ دبانے کو لب بھینچ گئی۔ بھابھی، آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، آپ جائیں چینج کر لیں۔ وہ سرنور کو دیکھتی بولی۔ اس نے ابھی تک خود بھی چینج نہیں کیا تھا، اوپر سے بڑی بھابھی ہونے کی حیثیت سے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ مہر کو وہ بہت تھکی تھکی سے لگی۔ پکا نا؟ زرنور نے پھر سے پوچھا۔ جی پکا، آپ جائیں ریسٹ کریں، وہ اسے یقین دلاتے بولی۔ زرنور اسے گڈ نائٹ کہتے چلے گی۔ مہر نے جولری اور میک اپ ریموو کرتے شاور لیا تھا، تب جا کے اپٹن کی خوشبو کم ہوئی تھی۔ وہ گیلے بالوں سے بستر پر گرتے آنکھیں مون کی۔ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ بستر پر گرتے ہی نیند آ گئی۔